نہیں کی. اور وہ کریڈٹ کون دے رہا ہے, کون دینے والا ہے کریڈٹ, اور کون لے رہا ہے اس کریڈٹ کو, کب مطلب استاد محترم نے کہا کہ جی یہ سارا میرا کریڈٹ اور میں نے جو ہے سب کچھ کیا خود. ہمیں تو کہیں یہ چیز نہیں ملی, لیکن یہ بنا کے جی پیش کیا جا رہا ہے کہ کریڈٹ لیا جا رہا ہے. تو یہ اس کو تھوڑا واضح کریں. آپ کو اسی سوال کے اوپر ایک اور سوال کروں نا کہ آپ کے ماشاءاللہ بچے ہوتے ہیں, چھوٹے بچے ہیں آپ کے, آپ کا بچہ اگر گھر میں آتا ہے, وہ رو رہا ہے آ کر, اس کی پٹائی ہو گئی ہے, اس کا منہ لال ہے, اس کا ہاتھ زخمی ہے, آپ پہلا سوال بچے سے کیا کرو گے؟ یہ کرو گے نا کس نے مارا آپ کو, کس نے مارا آپ کو؟ بچہ کہے گا فلاں انکل نے میری پٹائی کی ہے. اب آپ جا کر کے جی اس کو پوچھو گے آپ نے مارا ہے, وہ بھی کہے ہاں میں نے مارا ہے, تو آپ پہ حجت تمام ہو گئی نا, ٹھیک ہے. آپ کی حجت تمام ہو گئی نا. بچہ بھی پٹنے والا بھی کہہ رہا ہے میں اسی سے پٹا ہوں, اور پیٹنے والا بھی کہہ رہا ہے میں نے پیٹا ہے, تو پھر یہاں بات کریڈٹ کی کہاں سے آ گئی نا؟ جو پٹا ہے وہ آ کر کے تقریر کہہ رہا ہے کہ مجھے پیٹا اسی شخص نے, نام لے کر کہہ رہا ہے یہ ملا, یہ استاد, یہ مدرسہ, اسی نے مجھے پیٹا ہے, خوب پیٹا ہے اس نے مجھے شکست اسی نے دی ہے. تو پھر اب یہ بیچ میں کریڈٹ کہاں سے آ گئی بات آپ لوگوں کی نا کہ ہم نے بھی کچھ کیا ہے؟ تو پھر آپ اس سے جا کر کے شکایت کرے, اس ابو الخطاب سے جا کر کے شکایت کرے کہ تو نے ہمارا نام کیوں نہیں لیا, ہم نے بھی تو 2 تھپڑ لگائے تھے تجھے بیچ میں. اس کو کریں کہ بھائی یہ آپ نے ناانصافی کی ہے ہمارے ساتھ, آپ نے ایک ہی بندے کو کریڈٹ دے دیا کہ اس نے مجھے پٹائی کی ہے, یہ دوسروں کو, ہم بھی تو تھے اس کے اندر شامل. وہ بھائی اگر آپ ہوتے تو جو اتنی بری طرح سے پٹا ہے وہ آپ پہ بھی 2 لعنتیں کر دیتا, لیکن اس نے ایک بھی لعنت نہیں کی ہے آپ کے اوپر. اس کا مطلب کریڈٹ کی بات نہیں ہے, دشمن سے خود دیکھ لے. ابھی آج امریکہ سے پوچھے کہ آپ کی پٹائی کس نے کی ہے, ٹرمپ سے پوچھے کس نے تجھے رسوا کیا, وہ کہے گا خامنئی نے. وہ ایران بھی نہیں کہے گا, وہ نہیں کہے گا روحانی نے کیا ہے, وہ کہے گا خامنئی نے کیا ہے مجھے. آپ نیتنیاہو سے پوچھے تجھے کون پیٹتا ہے, تو کہے گا سید نصر اللہ مجھے پیٹتا ہے. وہ آل سعود کا نام نہیں لے گا, وہ کسی اور کا نام نہیں لے گا. تو یہ خود ایک منبع ہوتا ہے, ایک سورس ہوتا ہے جہاں سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اگر کسی کو شکست ہوئی ہے تو کس نے اسے شکست دی ہے. اب استاد محترم نے کیا کیا, کتنی, اور یہ تو نہیں کہ پہلی مرتبہ کیا, پچھلے 3 سال سے یہ کام کر رہے ہیں. تحریک تحفظ تشیع بنایا, اتنے پروگرام کیے, اتنی ریکارڈنگ کی, اتنے کلپس چلائے, اتنی جگہ جگہ جا کر کے ان تحریک تحفظ تشیع کے جو عضو تھے, جو افراد تھے, جو ٹیم تھی, وہ جگہ جگہ جا کر لوگوں کو آگاہ کیا, بیدار کیا, اور جوانوں نے کثرت کے ساتھ. اور اس کے نتائج آپ دیکھیں, ابھی چند مہینہ پہلے ایک ذاکر نے رہبر کی توہین کی تھی ممبر سے, ایک جوان نے اٹھ کر کے اس کی پٹائی کی نا وہاں پر. یہ کیسے ہوا؟ یہ پاکستان میں یہی تنظیم کے لوگ پہلے یہ کام کرتے تھے, پہلے ہوتا تھا یہ کام, لیکن یہ سب کچھ رک گئے. اب بھی باتیں کریڈٹ لینا, اگر آپ نے باقی کچھ کیا ہے نا تو اللہ تو آپ کا اجر دے گا نا. محترم سے جواد نقوی حافظ اللہ علی نے آپ کے حق کو غصب کر لیا ہے, سارا کریڈٹ نکلے ہو تو کس لیے نکلے ہو؟ خدا کے لیے نکلے ہو یا اپنی تنظیم کو اونچا کرنے کے لیے نکلے ہو؟ کس لیے باہر آئے ہو؟ کس لیے آپ نے جو اقدامات کیے ہوئے؟ پھر اللہ سے اس کا اجر لے لے. کیوں بندوں سے اجر مانگتے ہو؟ کیوں یہ کہتے ہو کہ ہمیں کریڈٹ نہیں ملا, ہمیں کریڈٹ نہیں؟ آپ نے کریڈٹ کے لیے یہ کام کیا تھا, ہم نے تو کہیں نہیں کیا کہ ہم نے کریڈٹ کے لیے یہ کام کیا ہے. ہم نے کہیں نہیں, خود دشمن نے آ کے پہلے کہہ دیا کہ بھائی انہوں نے مجھے مارا ہے, ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم نے مارا ہے. یہ تو ایک عوامی کوشش تھی. استاد محترم نے کلیئر کہا ہے کہ ان جوانوں نے یہ کام کیا ہے, اس امت نے یہ کام کیا ہے. امت کے پریشر میں آ کر حکومت نے روکا اسے, نہ کہ جامعہ عروۃ الوثقیٰ کے پریشر میں آ کر کے روکا ہے. نہ, ہم کوئی سیاسی تنظیم ہے ہی نہیں, ہمارے نہ کوئی سیاسی روابط ہے, ہم نہ جمہوریت کا حصہ ہے, بلکہ ہم تو جمہوریت کے خلاف بولتے ہیں. تو حکومت کیوں ہماری مدد کے لیے آئے گی؟ آغا صاحب کے جمعہ کے خطبے سن لے, کوئی ایسا موضوع ہے پاکستان کا جس کو وہ چھوڑتے ہو, چاہے کوئی بھی مقصر ہو اس میں, کوئی قضائیہ ہو یا حکومت ہو یا اپوزیشن ہو یا فوج ہو, کوئی بھی ہو, ہر ایک کو ادب کے اخلاق کے دائرے میں رہ کر اس پہ تنقید کرتے ہیں وہ. تو آپ کیا توقع, کہ ہم کیا حکومت سے مربوط ہیں کہ ہم نے فون کیا اور حکومت نے روک دیا جا کر کے ان کو؟ یہ تو عوام کا پریشر تھا. اب یہ سوال کرے کہ یہ عوام جو میدان میں آئی ہے اسے بیدار کس نے کیا, اس کا کریڈٹ کس سے ملنا چاہیے؟ یہ بیداری کی بات کرے نا, کس نے بیدار کیا؟ آپ تو کہتے ہو ہماری تنظیم ہے, تو یہ آپ کی تنظیم کے افراد تھے جو باہر آئے, جو ریلی نکال رہے تھے, اچھی بات ہے. آپ اگر یہ آئے تھے تو خوب خوش ہو آپ, اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. اور نہیں آئے تھے تو پھر یہ جو آئے ان کو کون لے کر کے آیا ہے باہر؟ کس نے ان کو بیدار کیا ہے؟ کس نے ان مبولوں کو شاہین بنایا ہے؟ یہاں پر آ کر کے اس کی تفتیش کرے, اس کی تحقیق کرے کہ کیا ہوا یہ ماجرا, بجائے اس کے کہ یہ آ کر کے اس کے اوپر شکوے شکایت کرتے. میں تو کہتا ہوں نا کہ
کچھ جوانوں کو جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں نا، یہ سارے قضیے میں ایک تھیسس لکھنی چاہیے، پوری تھیسس ایک ریسرچ کرنی چاہیے کہ آخر یہ جو اتنے انقلابی تھے اچانک ان کو کیا ہو گیا، یہ کیوں جمل برپا کرنے پر آ گئے سارے کے سارے، آخر ہوا کیا ان کو، کون سی رگیں تھی ان کی جو دبی ہے، اور کیوں دبی ہے وہ رگیں، کیوں اتنے بپر گئے؟ ایک اچھا کام ہوا نا، ایک رہبر کی توہین کرنے والا ایک مرکز کو شکست ملی، آپ سب کو خوش ہونا چاہیے، آخر ہدف تو اچھا حاصل ہوا نا، کسی نے بھی حاصل کیا ہو۔ مثال کے طور پہ صدام کو جب امریکہ نے پھانسی دی، سزا دی، تو سارے شیعہ خوش ہوئے، آیا شیعہ نے اس کو مارا تھا؟ شیعہ نے تو نہیں مارا تھا اسے تو امریکہ نے آ کر کے انویژن کیا، امریکہ نے آ کر کے پکڑا، امریکہ نے آ کر کے اس کو سزا دی، شیعوں نے جشن منایا ساری دنیا میں۔ تو بھائی ابھی بھی جشن مناؤ نا، آپ یہ کیا لے کر کے ڈرامہ بیٹھے ہوئے ہو؟ شکست تو ہوئی ہے نا دشمن ولایت کو، یا آپ کہو کہ یہ دشمن ولایت نہیں تھا، یہ ہمارا ہی کوئی آگے پیچھے کیا ہوا بندہ تھا، یا پھر یہ کہو کہ دشمن ولایت نہیں تھا۔ اگر یہ دشمن ولایت ہے، یہ مرکز ذرا ہے، کسی نے بھی شکست دی ہوئے، آپ جشن منائیں، اس کا آپ خوشی منائیں۔ آج اگر مثال کے طور پہ ٹرمپ کو کوئی کالا جا کر کے مار دے، وائٹ ہاؤس میں جا کر کے کوئی کالا جس کو انہوں نے تنگ کیے سیاہ پشتوں کو، تو کوئی جا کر کے سیاہ فام اسے قتل کر دے، ساری دنیا خوش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سارے مسلمان، کسی نے بھی قتل کیا ہے، مسلمان تو سارے خوش ہوں گے نا۔ آج اگر مودی خودکشی کر لے تو بھی سارے ہندی مسلمان خوش ہو جائیں گے، کسی نے مسلمانوں تو نہیں مارا اس کو، لیکن بہرحال ایک دشمن کا خاتمہ تو ہوا نا، اس کی خوشی مناتے ہیں۔ تو یہاں بھی آپ جشن منائیں نا، یہ آپ کو اتنی آگ اتنے مرچیں کیوں لگی ہے نا، اس پہ تھیسس ہونی چاہیے، اس پہ ریسرچ، علمی ریسرچ ہونی چاہیے، اخلاقی ریسرچ ہونی چاہیے کہ وہ کون سے عناصر ہے جو انسان کی فطرت میں، اس کے مزاج میں، وہ کون سے امراض ہے روحانی جو اس کے اندر آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اپنے آنکھوں کے سامنے باطل کو سرکوب ہوتا ہوا دیکھتا ہے، لیکن پھر بھی حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ وہ کون سے عوامل ہے، وہ کون سے عناصر ہے اس کی نفس کے اندر، اور اس کا علاج کیسے کیا جائے پھر۔ تو یہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ جو بات ہے کریڈٹ کی، یہ اس میں کوئی کریڈٹ کا مسئلہ ہے نا، ہم نے کریڈٹ لیا اور آپ نے اچھا کام کیا تو آپ اللہ سے جا کر کے انشاءاللہ پھر کریڈٹ اس کا لے لیں۔